بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزڈم کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر معین الدین آزاد۔ ایران پر حملہ ہو گیا ہے اور اس کو تقریباً جو ہے کوئی 15-16 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور جواب میں ایران نے بھی جو ہے وہ اپنے اٹیکس شروع کیے۔ یہ بےایمانہ جو حملہ ہے یہ اسرائیل نے کیا ہے، اور اسے پشت پناہی مکمل طور پہ حاصل ہے ہمیشہ کی طرح سے امریکہ کی۔ امریکہ اور وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو زد و کوب کرتے آئے ہیں اور جو ہے وہ پریشانیاں بڑھاتے آئے ہیں، لیکن یہاں سمجھنا یہ چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ 1 مہینہ پہلے پاکستان پر انڈیا نے حملہ کیا تھا۔ پاکستان پر انڈیا کے حملے اور ایران پر اسرائیل کے حملے میں جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ ایک طریقے کے ساتھ، ایک پیٹرن کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت آئے گی، اور اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان ہے، ترکی ہے، اور ایک مدت سے جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو بلوچستان ہے اور جو گریٹر بلوچستان کا منصوبہ ہے وہ اسی معاملے کی ایک ایکسٹینشن ہے، کیونکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ جو بلوچستان ہے وہ کنیکٹڈ ہے ایران کے ساتھ، سیستان کے ساتھ، اور اس کو گریٹر بلوچستان بنانے کا ایک منصوبہ چل رہا ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، پہلے کیا ہوتا رہا ہے، ماضی کی طرف دیکھیے تو جو طاقتیں مسلمانوں کی بڑی تھی فوجی لحاظ سے، ان کو گرایا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں لیبیا ایک بہت بڑی فورس رکھتا تھا، اس کو گرا دیا گیا۔ جو کرنل قذافی ہے اس کے اپنے مسائل تھے، اس کے اپنے معاملات تھے، ظلم و ستم تھا، لیکن وہ ایک بڑی پاور تھا، لیکن اس پاور کو گرا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے عراق جو ہے وہ ایک بڑی پاور تھا، عراق کو ایران ہی کی مدد سے گرایا گیا، اور ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ پھر جو ہے وہ عربوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور کویت کے معاملات ہوئے، پھر شام کو کس طرح گرایا گیا۔ اب جو ہے وہ ایران کی باری ہے، اور ایران کے بعد الٹیمیٹلی یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان تک پہنچے گی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پہنچ چکی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ اسرائیل نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہندوؤں کی مدد کی ہے، اور وہ امت واحدہ کے طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 80s میں جو کوہٹا ریسرچ لیبارٹری ہے اس کو تباہ کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا تھا، ریئیکٹرز کو تباہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اور جو اسرائیلی طیارے ہیں وہ سری نگر تک پہنچے تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے انڈیا نے اپنا پیٹ بھی کیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ہم تک پہنچیں گے۔ اب وے آؤٹ کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 دشمن ہمارا اسرائیل ہے۔ ابھی جو آپریشن بنیان المرسوم ہم نے جو ہے وہ جاری کیا، اور جو انڈیا کا جو آپریشن جاری ہوا سندور، اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو اسرائیل ہے اس کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، اور صرف ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کیا، جو اسرائیلی ہے وہ براہ راست اس میں شامل تھے، کیونکہ ڈرون اڑانے میں جو ہے وہ وہاں پہ پیش تھے۔ تو اب وے آؤٹ کیا ہے؟ پہلے ہم جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو ایران ہے وہ کس جگہ کھڑا ہے۔ ایران جو کہ پچھلے 40 سال سے جو ہے وہ پابندیوں میں ہے، اور وہ دنیا سے الگ تھلگ ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہے، آلدو اس نے ڈرون میں بہت ترقی حاصل کی ہے، لیکن جدید طیارے اس کے پاس نہیں ہیں، جدید ڈیفنس سسٹم اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو روک نہیں سکا۔ پروکسی وار چلتی رہی، اور اس نے ایٹامک پاور دیکھنے کا خواب ہے جو دیکھا، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ایسے اقدامات کرے، تو اس نے ایسے اقدامات کیے۔ اور کیا اسرائیل نے کیا کہا جی کہ ہم نے پریمپٹیو میجرز کے طور پہ یہ اٹیکس کیے ہیں؟ کہا ہے کہ پریمپٹیو میجرز، آپ جو ہے وہ ایران سے کتنے دور ہیں، کتنے کلومیٹر، کتنے سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ بیٹھے ہیں، اور پوری آشروباد کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا۔ اب اس میں جو ہے وہ چونکہ ایران کے پاس جو ہے وہ معاشی لحاظ سے وہ مضبوطی نہیں ہے، جو ڈیٹرس ہے وہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ بے تیگ بھی لڑتا ہے، اسے جو ہے وہ مشینوں کا سہارا نہیں ہوتا، اس نے بے تیگ بھی لڑنا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مسلمان ہو تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو بے تیگ بھی وہ لڑ جاتے ہیں، اور وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اپنا پورا جو بھار ہے، اپنا جو پورا وزن ہے وہ ایران کے پلڑے میں ڈال دینا چاہیے۔ پہلے تو سفارتی سطح پہ کوششیں کرنی چاہیے، اور عملی سطح پہ بھی کوششیں کرنی چاہیے، اور بڑے بھرپور انداز میں کرنی چاہیے۔ دیکھیے طاقت کی زبان جو ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی حال ہی میں اپنی طاقت کو دکھایا ہے، اور جو ہے وہ دنیا ہماری بات سن رہی ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ بات آگے بڑھانی چاہیے اور اپنی بات کو منوانا چاہیے۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ جو رجب طیب اردوان ہے انہوں نے بڑا ایک تفصیلی جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم جو
جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے اور جو ایران ہے اس کے اوپر جو حملہ ہے وہ کیوں کیا گیا ہے اور غزہ کی پٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ تو پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ سفارتی سطح پہ اپنا سارا بوجھ اس میں ڈال دیں اور عملی سطح پہ جو اسلحہ فراہم کرنا ہے وہ اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اب پروکسی ہے تو ساری دنیا مدد کرتی ہے، اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا۔ اب یہاں پہ شرمناک کردار شام کا بھی ہے، یہاں پہ اردن کا بھی شرمناک کردار ہے، مصر کا بھی شرمناک کردار ہے۔ یہ جو ممالک جن کا 3 کا میں نے نام لیا ہے یہ خصوصی طور پہ مشرق وسطیٰ کے لیے اہم ہے، لیکن انہوں نے اب تباہی مچا دی ہے۔ مثلا جو اسرائیل کی طرف سے جو اٹیک ہوا ہے وہ جارڈن کی جو اسپیسیز ہے وہ یوز کی گئی ہے اور عراق کی جو اسپیس ہے وہ یوز کی گئی ہے۔ شام میں واضح طور پہ عوام نے تصویر بنا کے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے کہ جو اسرائیلی F-16 ہیں وہ وہاں پہ ریفیول کیے جا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ مصر کو تو کچھ لینا دینا نہیں ہے، مصر نے تو جو ہے وہ پیسہ کمایا، اردن نے تو پیسہ کمایا ہے اور الجزائر کے جو لوگ جا رہے تھے ان کو پکڑا ہے، ان کو جو ہے وہ پکڑ کے ڈال دیا کیونکہ وہ امدادی چیزیں لے کے جا رہے تھے غزہ کی طرف۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم جو ہے وہ ان کا شکار بنیں گے اور وہ شکار کرتے آئے ہیں، اور جو عراق میں، شام میں، مصر میں، فلسطین میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اب پاکستان کے در پہ آ پہنچے ہیں اور رفتہ رفتہ اس طرف آئیں گے۔ ہماری طرف جو ہے وہ منتخب حکومت نہیں ہے، فارم 47 کی ایک حکومت ہے اور بجا طور پہ جو ہے وہ عمران خان کو اندر رکھا گیا ہے، تو اس میں بھی بہت کچھ ہے کیونکہ کوئی پاپولر جو لیڈر جب تک سامنے نہیں ہوگا وہ اپنی بات بنواتے ہی چلے جائیں گے اور عوام کو کھڑا نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بہرحال ایک کانسپیریسی تھیوری ہے، اس کے اوپر ہم نہیں چلتے۔ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے خلاف ایک امت واحدہ ہیں اور بارہا وہ ثابت کر چکے ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں، ہمیں جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ سینس پریویل کرے گی اور چیزیں مختلف ہو جائیں گی، لیکن یہاں سینس پریویل کرتی نظر نہیں آتی۔ جو دوسری بات ہے وہ جنگ ہے، اور اب عملی سطح پہ جنگ کرنی پڑے گی۔ جب تک عملی سطح پہ جنگ نہیں ہوگی، جب تک عملی سطح پہ جو اسرائیل ہے اس کو ٹھکانا، اس کے ٹھکانوں پہ بمباری نہیں کی جاتی، چیزیں درست نہیں ہوگی، اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، یکجا ہونا ہوگا، اور خصوصی طور پہ پاکستان کو۔ دیکھیے جو ایٹمی طاقت ہونا ہے وہ بڑی بات ہے۔ اب جو سوویت یونین ٹوٹا ہے اس کے بعد یوکرین نے جو اپنا جو ان کے پاس تھے اپنی ایٹمی طاقت تھی وہ وڈرا کر لی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر ہم اس سے وڈرا کرتے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ چیز تو ہم سمجھ چکے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور آپس میں جو اتفاق اور اتحاد ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ سوشل میڈیا میں سنی اور شیعہ کا فیکٹر پھر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے اور کھڑے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ انڈیا نے کہا تھا، جو نریندر مودی اس نے کہا کہ جناب جو آپریشن ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت بد مزہ ہو کے ہم پہ اٹیک کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سینے کا داغ ہے وہ تو ان کا نہیں جائے گا، خواہشات تو ان کی پوری نہیں ہوئی۔ تو اسرائیل نے جو کام کیا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ٹیررسٹ اگر کوئی اسٹیٹ ہے وہ کون سی، جس کو ہم اسٹیٹ بھی نہیں مانتے، وہ بلا شبہ اسرائیل ہے، اور اسے سب سے زیادہ جو طاقت حاصل ہے، سب سے زیادہ آشرواد حاصل ہے وہ امریکہ کی حاصل ہے۔ اور پاکستانیوں کو دیکھنا ہوگا، ہماری اسٹیٹ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہماری اب تعریف کی جا رہی ہے، جو ٹرمپ صاحب ہے بار بار ہماری تعریف کر رہے ہیں، تو اس میں وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ یہ ہمارے اتنے سگے کب سے ہو گئے؟ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی، ہمیں اپنے کان کھلے رکھنے ہوں گے اور اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، کیونکہ جو ایران ہے اس کا بہت زیادہ نقصان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ تو وژڈم کے پلیٹ فارم سے فی الوقت اتنا ہی، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔